کچھ عرصہ پہلے ایک کالعدم علیحدگی پسند بلوچ تحریک کے رہنما نے کہا کہ اگر ہمارے دوست ساتھی سیاسی اتحادی اور لوگ پاکستان کے ساتھ مفاہمت کے لیے تیار ہیں تو ہم بھی پاکستان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کو اپنے قیام کے آغاز کے بعد سے بلوچ بغاوت کا سامنا رہا ہے۔ بلوچستان میں شورش دہائیوں سے جاری ہے۔ سب سے بڑی بغاوت صوبے میں تعینات 80,000 پاکستانی فوج کے ساتھ 1973 اور 1997 کے درمیان ہوئی۔ اگست 2006 میں نواب اکبر بگٹی کی موت کے بعد تحریک نے ایک بار پھر جوش پکڑا۔ حال ہی میں علیحدگی پسند تحریک کو بہت نقصان ہوا جب بہت سے علیحدگی پسند رہنماؤں نے خود جلا وطنی لے لی اور باہر جا کر بیٹھ گئے۔ اپنے پیروکاروں سے کہا کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ مصالحتی نقطہ نظر سے مذاکرات کریں۔ برہمداخ بگٹی جو کہ بلوچستان میں ایک علیحدگی پسند تحریک ریپبلکن پارٹی BRP کے رہنما ہیں، ایک حالیہ بیان میں کہا کہ وہ ایک جمہوری پارٹی کا سربراہ ہے اور تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ بلوچستان میں جاری ترقیاتی کام ہیں جو حال ہی میں اس گورنمنٹ نے شروع کیے ہیں۔ تمام منفی پروپیگنڈوں کے باوجود صوبہ میں خوشحالی آئے گی اور لوگوں کو روزگار ملے گا۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے کم ترقی یافتہ صوبہ ہے۔ شاید اقتصادی فوائد نے بلوچ علیحدگی پسند رہنماؤں کو اپنے سخت گیر نقطہ نظر پر نظر ثانی کے لیے مجبور کیا کہ جب تک اس خطے میں امن و استحکام نہیں ہے اس وقت تک پاک چین اقتصادی راہداری سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان نے بیک ڈور چینلز اور براہ راست دوستانہ تعلقات کے ذریعے کئی علیحدگی پسند رہنماؤں تک رسائی حاصل کی اور ان تک اپنا نقطہ نظر پہنچایا۔ حالیہ مہینوں میں سینکڑوں عسکریت پسندوں نے رضاکارانہ طور پر پاکستان کے مصالحتی نقطہ نظر کے آگے ہتھیار ڈال دیے کیونکہ حکومت نے عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ بلوچ علیحدگی پسند رہنماؤں کو احساس ہو گیا کہ سی پیک ان کے سیاسی اور معاشی شکایات کو دور کرے گا اور شورش بلوچستان کے دیرینہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ بڑی حد تک اس تاریخی طور پر نظر انداز معیشت کو فائدہ ہوگا۔ سی پیک کے منصوبوں کے اعلان کے بعد شورش زدہ خطے میں امن اور مصالحت کی ضرورت دونوں پاکستانی حکومت اور بلوچ رہنماؤں کی ترجیح بن چکی ہے۔ بلوچستان اقتصادی راہداری کا ایک اہم حصہ ہے اور گوادر پورٹ جو کہ خلیج فارس پر واقع ہے اس پورے منصوبے کا محور ہے اور ہر دنیا میں تیل کے 40% کے لیے ایک ٹرانزٹ پوائنٹ ہے، اس کے قریب ہے۔ پاکستان کو قبائلی رہنماؤں کے ساتھ مکالمہ جاری رکھنا ہے اور اس کے ساتھ عام لوگوں کو بھی مصالحتی کوششوں سے راستے پر لانا چاہیے جو کہ خطے میں پسماندگی اور عسکریت پسندی کی بنیادی متاثرین ہیں۔ حال ہی میں پاکستان میں چینی سفیر نے ایک بیان میں کہا کہ بلوچستان کو اس ملٹی بلین ڈالر اقتصادی ترقی کے منصوبے سے براہ راست فائدہ ہوگا اور صوبے میں بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ بلوچستان کے لیے ریاست کی سلامتی پر مبنی پالیسیوں کے علاوہ اور وسائل کے لیے آپس کے قبائلی جنگجوؤں نے خطے کی اقتصادی اور سیاسی ترقی متاثر کیا ہے اور عام بلوچ شہریوں کے رویے نے بھی صوبے کو پسماندہ رکھا ہے۔ قبائلی اور علیحدگی پسند لیڈروں نے پہلے بھی ریاست کے ساتھ اتحاد قائم کیا۔ عام آبادی کی ضرورت کی طرف قبائلی رہنماؤں کی نا اتفاقی اور بے حسی نے مزید صوبے کی سلامتی کی صورتحال کو متاثر کیا۔ لگتا ہے کہ اگر بلوچستان کو آزاد کرا لیا جائے تو تب بھی یہاں آپس میں لڑائی اور قتل ہوتے رہیں گے۔ یہ بات BRP کے سربراہ نے حال ہی میں کی۔ علاقائی سطح پر چین کی پاکستان میں اقتصادی راہداری کی امداد سے بھارت کو پریشان کر دیا۔ دیگر خدشات کے علاوہ نئی دہلی کو خدشہ ہے کہ بیجنگ گوادر پورٹ کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ چینی کارکنوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پاکستان نے اپنی فوج بڑھا دی ہے۔ بلوچستان کے بعد افغانستان کی باری ہے۔ اسلام آباد نئی دہلی پر الزام لگاتا ہے کہ وہ بلوچستان میں عدم استحکام کے لیے افغانستان کو استعمال کرتا ہے۔
افغانستان میں بھارت کے ملوث ہونے اور خاص طور پر پاکستان کی سرحد کے قریب پاکستان کو خطرہ ہے۔ پاکستان یہ بات بغیر کسی وجہ کے نہیں کہتا، کیونکہ پہلے بھی انڈیا نے پاکستان میں امن کی صورتحال کو خراب کیا۔ خاص طور پر 1971 میں بنگلہ دیش میں انڈیا کی مداخلت نے اس بات کا ثبوت ہے۔ پاکستان ان ممالک سے جو علاقائی سالمیت کو خراب کرنے کے لیے مبینہ طور پر اپنی سرحدوں کے اندر ذیلی قومی گروہوں کی حمایت کرتے ہیں، بخوبی آگاہ ہے۔ بلوچستان کی جانب پاکستانی ریاست کی پالیسی میں تبدیلی پہلے ہی واضح ہے۔ خطے میں چینی سرمایہ کاری کو لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ موجودہ سیکیورٹی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے خطے میں فوج کی موجودگی لازمی ہے۔ اقتصادی خوشحالی اور ترقی کے لیے سی پیک لازمی ہے، جس سے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ بلوچستان پاکستان کے چاروں صوبوں میں سے ایک ہے۔ ملک کے جنوب مغربی علاقے میں واقع ہے، جس کا کوئٹہ شہر صوبائی دارالحکومت ہے۔ شمال میں اس کی سرحدیں پنجاب اور وفاق کے زیر انتظامی قبائلی علاقوں سے ملتی ہیں۔ سندھ اس کے جنوب مشرق میں واقع ہے، جبکہ جنوب میں بحر عرب اور مغرب میں ایران ہے۔ افغانستان شمال میں ہے۔ 2014 کی مردم شماری کے مطابق صوبے کے باشندوں میں 54.1% بلوچ، 30% پشتون اور 15% براہویز عوام ہیں۔ ہزارہ سندھیوں، پنجابیوں، ازبک اور ترکمانستان کی کچھ چھوٹی کمیونٹیز بھی شامل ہیں۔ بلوچستان کا مطلب بلوچوں کی سرزمین۔ صوبائی معیشت کا زیادہ انحصار قدرتی وسائل اور خاص طور پر قدرتی گیس کے ذخائر پر ہے۔ گوادر پورٹ بھی صوبے کی معاشی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بلوچستان اپنی منفرد ثقافت اور انتہائی خشک ریگستان کی وجہ سے مشہور ہے۔ بلوچ عوام اسلام پر عمل کرتے ہیں اور پاکستان کے باقی لوگوں کی طرح اکثریت سنی ہے۔ پاکستان کی قومی آمدنی میں بلوچوں کا حصہ تاریخی طور پر 3.7% اور 4.9% کے درمیان ہے۔ 1972 سے بلوچستان کی مجموعی آمدنی 2.7% میں اضافہ ہوا ہے۔ کوئٹہ کے باہر صوبے کے وسائل نکالنے کا بنیادی ڈھانچہ آہستہ آہستہ ترقی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اب تک پاکستان کے دیگر حصوں سے پیچھے ہے۔ قریبی سینڈک میں سونے اور تانبے کے ذخائر کے منصوبے میں ریکوڈک کے علاقے، جو کہ ضلع چاگی میں واقع ہے، چین نے سرمایہ کاری کی ہے۔ اس کا لائسنس بلوچستان کی حکومت 25% غیر ملکی منرلز 37.5% اور بیرک گولڈ 37.5% کے درمیان ہے۔ اب ان ذخائر کا سائز میں مقابلہ سرچشمہ ایران اور اسکانڈیڈا چلی میں واقع تانبے کے ذخائر، جو کہ دوسرے اور تیسرے نمبر میں ہیں، کیا جا سکتا ہے۔ کثیر القومی کان کنی کمپنیوں بی ایچ پی، بلیٹن اور ٹیتھیان ان ذخائر نکالنے کے لیے بلوچستان حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔ ممکنہ سالانہ تانبے کی پیداوار 9,02.2 ملین ٹن ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ ڈپازٹ زیادہ تر پرفری راک نوعیت کے ہیں۔ رائلٹی کے حقوق اور ان وسائل کی ملکیت کے لیے پاکستان میں اقتصادی، سماجی، سیاسی اور ثقافتی بدامنی کی مدت میں ہوں گے۔ مذاکرات کو وسیع پیمانے میں شفاف نہیں سمجھا جاتا۔ بلوچستان قدرتی وسائل بشمول سنگ مرمر، کرومائٹ، فلوریٹ پاؤڈر، ایسبسٹاس، گرانائٹ، ورمیکولائٹ کے سونے، تانبے، لوہے، گیس، پیٹرولیم سے مالا مال ہے اور آج کی دنیا میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ بلوچستان کے 750 کلومیٹر طویل علاقے میں اقتصادی گیٹ وے اعلان کیا گیا ہے۔
بلوچستان میں زراعت ایک بڑی صنعت بن سکتی ہے، لیکن پانی کی قلت اس کی راہ میں بڑا مسئلہ ہے۔ بلوچستان میں کل قابل کاشت رقبہ 1.8 ملین ایکڑ ہے۔ بلوچستان میں بھی کرومائٹ اور کرومیم دھات کے ذخائر ملے ہیں، جو کہ اسٹین لیس اسٹیل میں الوئنگ عناصر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جو جراحی کے آلات بنانے کے لیے موزوں ہیں۔ کرومیم بھی ریفریکٹرائز، کیمیائی چمڑے کی ادائیگی اور دیگر صنعتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔